مجھے ابھی لاہور نہیں جانا، میں پہلے اسلام آباد جاؤں گا، اور پھر لاہور اس لیے آپ یہ کہ ذمہ داری کسی ڈرائیور کو سونپ دے۔ اس نے ذرا سا جھک کر ان سے دعا لی تھی۔ پتر اسے ضروری کام ہے۔ بی بی جان، مجھے اپنے ضروری کام کی فکر ہے۔ آپ کی شہرزاد کے لیے تو ہزاروں ملازم کتار میں کھڑے ہیں، کسی کو بھی حکم کر دیں۔ ویسے بھی حویلی میں اور بھی مرد حضرات رہتے ہیں، یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ کر نکل گیا تھا اور شہرزاد کھول کے رہ گئی تھی۔ یہ چاہ رہا تھا مختوم شاہ کو گولی سے اڑا دے۔ ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں، اس نے تمسخر سے کہا تھا۔ گھٹیا انسان کی سوچ گھٹیا ہی ہوتی ہے، ذلیل کمینہ۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پیر سائیں کو فون ملانے لگی کہ اسے چھوڑنے کا انتظام کروائیں۔ تم نے کسی کے دباؤ میں آ کر تو یہ رشتہ قبول نہیں کیا؟ مومنہ پپھو نے پہلی فرصت میں سے کال کیا تھا۔ نہیں پپھو، مجھ پہ بھلا کون دباؤ ڈالے گا، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ تو پھر ایسا کیوں کیا؟ مومنہ پپھو کو بھی میرا بی بی جیسی بے چینی ہو رہی تھی۔ کیا کیا ہے؟ اپنی چچا زاد سے شادی کے لیے حامی بھری ہے اور بس۔ مکتوم، تم جانتے ہو میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے شہرزاد کو سوچا ہے، اور اس بات کا ذکر میں نے میرا بھرجائی سے بھی کیا تھا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن وہ اس خوف سے چپ تھی کہ شہرزاد کا رویہ کبھی بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہا، اور تم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تم سے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ مگر تم نے زرینہ کے لیے رضامندی دے کر مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ذہنی ہم آہنگی تو تمہاری اور زرینہ کی بھی نہیں ہے۔ جب قریب سے ایک دوسرے کو جانو گے تو سب کچھ ہو جائے گا، اور اگر زرینہ سے ہم آہنگی ہو سکتی ہے تو شہرزاد کیوں نہیں؟ وہ بھی تو۔ پلیز پپھو، میں اور شہرزاد ندی کے دو کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے۔ میرے لیے زرینہ ہی بہتر ہے۔ کم از کم اس نے میرے سامنے کبھی میری ماں پہ انگلی تو نہیں اٹھائی نا۔ اس نے انتہائی دو ٹوک لہجے میں کہہ کر مومنہ پپھو کو خاموش کروا دیا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی اور آسانی سے چپ ہونے والی نہیں تھی۔ دیکھو مکتوم، میں صرف اس بات کو سوچتی ہوں کہ کلام شاہ اور خیام شاہ زندگی کے کسی مقام پہ تو جڑ جائیں، ایک ساتھ مل بیٹھیں، ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ یہ کیا ہوا کہ ہمیشہ ان بھائیوں کو ہی ایک دوسرے سے اختلاف ہوا ہے، کبھی اپنی زندگی میں اور کبھی اولادوں کی زندگی میں۔ مومنہ پپھو کا لہجہ بے حد خفگی لیے ہوئے تھا۔ مکتوم نے ایک گہری سانس کھینچی تھی۔ پپھو، آپ جانتی ہیں ہمارا قصور کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اختلاف کا پہلو تو شروع سے پیر سائیں کی طرف سے آ رہا ہے۔ کبھی وہ گرم مزاج ہوا کرتے تھے، اب ان کی اولاد گرم مزاج ہے، اور خیام شاہ کل بھی احساس کرنے والوں میں سے تھے، آج بھی اسی صف میں کھڑے ہیں۔ آ کر دیکھ لے۔ انداز بے حد تحمل امیز تھا، اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ سچ ہی تو تھا۔ خیام شاہ مکتوم کی صورت آج بھی اپنے مقام پہ قائم تھے۔ جو کچھ ہمیشہ ہوتا کلام شاہ کی طرف سے ہوتا تھا، چاہے وہ خود ہوتے چاہے شہرزاد۔ لیکن مکتوم تم… آئی ایم سوری پپھو، جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ شہرزاد کا ارمغان شاہ کی دلہن بننا ہے، اور وہ اسی کی دلہن بنے گی۔ اس نے آخری دفعہ بات واضح کر کے فون بند کر دیا تھا، اور پھر صوفے پہ ڈھیسا گیا تھا۔ وہ کرائے کے فلیٹ سے اپنے بنگلے میں شفٹ ہو چکا تھا۔ پہلے اپنا بیڈ روم اور ڈرائنگ روم سیٹ کروایا تھا، پھر کچن وغیرہ سیٹ کیے تھے، اور ویسے بھی آج کل سے تھکن اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ باقی گھر کو سیٹ کروانے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ مبارک ہو مکتوم شاہ، چاچا بن گئے ہو۔ تو کیر شاہ نے سرشاری سے اطلاع پہنچائی تھی۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ آپا بن گئے۔ مکتوم نے ذرا سا مسکرا کر موبائل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا، اور چابی نکال کر رائٹ ہینڈ سے گاڑی کا لاک کھولنے لگا۔ مٹھائی لے کر جلدی پہنچو، جب تک تم نہیں آؤ گے میں منہ میٹھا نہیں کروں گا۔ تو کیر شاہ نے اتنے مان سے کہا کہ وہ اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود انکار نہیں کر سکا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا اور گاڑی نکال لی۔ موبائل ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا، لیکن اگلے 5 منٹ بعد موبائل دوبارہ بج اٹھا۔ شہرزاد کو بھی لے آنا، اس وقت کسی کو لینے کے لیے بھیجیں تو رات ہو جائے گی۔ انہوں نے وہ بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈالا جس سے وہ ہمیشہ جان چھڑاتا اور خار کھاتا تھا۔ اس نے اب کی بار موبائل ڈیش بورڈ پر بری طرح پرکھا تھا۔ وہ شہرزاد کا کبھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ ہر بار اسے ذلیل ہونے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ ارے شاہ صاحب، اتنے دنوں بعد آئے ہیں، خیریت تھی نا؟ وارڈن اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ جی خیریت تھی، آپ شہرزاد کو اطلاع کر دیں۔ وہ گھڑی دیکھ رہا تھا۔ جی ابھی کرتی ہوں۔ وہ پلٹ گئی، اور وہ بیٹھنے کے بجائے یوں ہی ٹہلنے لگا۔ 6-7 منٹ بعد وہاں تشریف لے آئی۔ السلام علیکم، وہ خود ہی بول پڑا تھا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے لینے کوئی اور کیوں نہیں آتا؟ یہ سوال آپ اپنے بھائیوں سے اور بابا سے کریں تو بہتر ہوگا۔ وہ کسی اور کو لینے کیوں نہیں بھیجتے؟ وہ روکھا سا بولا۔
تم مجھے لے جانے سے انکار کیوں نہیں کرتے؟ وہ کر رہی تھی۔